Assalamu alaikum students. We are coming to the closing stages of the labor laws. Labor laws کے different aspects آپ نے دیکھے. اس کا purpose کیا ہے وہ ابھی تک آپ کو واضح ہو گیا ہوگا. purpose اگر آپ سب کو جمع کر کے ایک بات کرنا چاہیں, that is a harmonious industrial climate or environment. یہ purpose ہے to create such an environment in which the workman, employer or the business or the industry that can work in a very healthy and productive way. All the steps which are taken, whether it's the formation of trade union or the establishment of the labor courts or NIRC or social security system, the purpose remains the same. It all revolves around this purpose to create a healthy and productive industrial and business environment. تو یہ آپ کو purpose نظر آئے گا لیبر لاز کا. اس کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں جو آپ نے دیکھا کہ ہاؤ دس پرپز از اچیوڈ. جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, اسٹیچوٹ میں بھی آپ نے یہی دیکھا کہ انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002 کا پرپز کیا تھا. پرپز یہ تھا کہ ڈسپیوٹس کو جہاں تک ممکن ہو سکے اوائڈ کیا جا سکے, ایسے اسٹیپس لیے جائیں جس سے ڈسپیوٹس بٹوین دا پارٹیز آر اوائڈڈ ٹو اے میکسیمم. اور اگر ڈسپیوٹس ارائز ہو جائیں تو ایسا انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہونا چاہیے کہ ان ڈسپیوٹس کی ریزولوشن کے لیے آگے مختلف اسٹیپس جو ہیں وہ لیے جا سکیں. تو یہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک, اینڈ بفور دیٹ such an environment that such issues those don't convert into disputes. تو اس سے پہلے ان پر قابو پایا جائے. اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ یہ انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002 یہ ورک مین اور امپلائر کے درمیان ایک اچھے ریلیشن شپ کے لیے بنایا گیا. اس کی اپلیکیبلٹی میں کچھ ایسے امپلائیز نظر آئیں گے, ورک مین نظر آئیں گے, کوئی فنکشنریز نظر آئیں گے جن کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا. فار انسٹنس پولیس ڈپارٹمنٹ, defense services, not the department, rather the employees of these departments, employees of the defense services, fire services, اور بہت سے آپ نے دیکھا ایمرجنسی کے جہاں پر کام ہو رہے ہیں, ایمرجنسی ڈیوٹیز لوگ دے رہے ہیں, ان پر یہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا, ان کے لیے یہ ایپلیکیبل نہیں ہے اگر آپ اس کو دیکھیں ایپلیکیبلٹی کے نقطہ نظر. تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں سب سے پہلے یہ بنیادی چیز کیا ہے. بنیادی چیز ہے اس کانسیپٹ کو, اس پرنسپل کو ایکنالج کرنا, دیٹ دیر از فریڈم آف ایسوسیشن. ٹریڈ یونین کی فارمیشن اسی پرنسپل پر بیس کرتی. ٹریڈ یونینز آر فارمڈ آن دا بیسس آف دا فریڈم آف ایسوسیشن. دی ممبرس, دی ورک مین, دے ہیو دا فریڈم آف ایسوسیشن, and on the basis of that very principle they can form trade unions. So through the statute, through the ordinance, the members, the workmen, even the employers, they can form their federations. They are encouraged that they should form such unions or federations through which they can negotiate their issues and problems. So it is the institutional framework through which different disputes, issues, and welfare plans and benefit packages, those can be worked out and negotiated with the employers. So students, trade union میں آپ نے دیکھا کہ یہ پرنسپل پہلے تو اس کو ایکنالج کیا گیا, اس کے ساتھ دوسری جو ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ رجسٹریشن. ایک ٹریڈ یونین کو کیسے رجسٹر کیا جائے گا, رجسٹرار کو اپلیکیشن کیسے بھیجی جائے گی, اپلیکیشن میں کون کون سے پرٹیکولرز ہوں گے. وی ہیو اسٹڈیڈ آل دیز تھنگز ان ڈیٹیل.
تو میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جا رہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے لیبر لاز میں اب تک کیا دیکھا. تو یہ ایک فینومینن ہے جس کے ذریعے, یہ ایک پروسیجر ہے جس کے ذریعے ٹریڈ یونینز کو رجسٹر کروانا ضروری. پھر رجسٹر ٹریڈ یونینز میں کوئی ٹریڈ یونین یہ کلیم کر سکتی ہے کہ مجھے کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے. یہ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ جو سی بی اے جسے ہم کہتے ہیں, کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ ہوتا کیا؟ کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کو کیسے کسی کو کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے گا, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ آپ یو جسٹ اپلائی اینڈ یو ول بیکم دا سی بی اے. اس کے لیے پورا ایک پروسیجر آپ نے دیکھا, دا ٹریڈ یونین شیل ہیو ٹو اپلائی. اب رجسٹرار کی آگے ذمہ داری ہیں, اگر وہاں پر اور ٹریڈ یونینز ہیں ان کو نوٹسز دیے جائیں گے, اف یو وانٹ ٹو کنٹیسٹ کم فارورڈ. اس کے ساتھ امپلائر کو کہا جائے گا کہ اپنے امپلائیز کی ہمیں لسٹ پرووائڈ کی جائے. آن دا بیسس آف دیٹ لسٹ ووٹرز لسٹ تیار کی جاتی ہے, اور اگر ایک سے زیادہ ٹریڈ یونینز ہوں تو ان ٹریڈ یونینز کے درمیان ایک کانٹیسٹ ہوگا, ایک سیکرٹ بیلٹ ہوگا, اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ سیکرٹ بیلٹ جو زیادہ ووٹ لے گا that will be declared as CBA, collective bargaining agent. تو یہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے الیکشن کی بات تھی. پھر انٹائٹلمنٹس, کس لیے سی بی اے کیا کام کرتا؟ سی بی اے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ٹریڈ یونین کے آفس بیررز ہیں, ورکرز کے وہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں, تو وہ ان کے بینیفٹس کے لیے ڈفرینٹ پیکیجز, ڈفرینٹ ایشوز, ڈفرینٹ ڈسپیوٹس they negotiate with the employers, and they can also represent the employees before a court of law. لیبر کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ سارا ایک طریقہ کار. تو یہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے لیے, سی بی کے لیے یہ شرط ہے کہ کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ they must have 1/3 of the total votes, rather the total members are workers in that very organization. اس ٹریڈ یونین کی ممبرشپ, ٹوٹل نمبر آف امپلائیز ورک مین ان دیٹ آرگنائزیشن وہ 1/3 سے کم نہ ہو. تو یہ 1/3 یا اس سے زیادہ اگر ممبرس ہوں گے تو دیٹ یونین از انٹائٹلڈ ٹو بی کانٹیسٹنگ فار سی بی اے. کانٹیسٹ آپ کرنا چاہیں گے, جب اپلیکیشن دیں گے تو اسی وقت آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے جو ممبرز ہیں ان کی تعداد کیا ہے. اور یہ پیڈ ممبرس کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے پوری سبسکرپشن ٹریڈ یونین کی پے کی ہوئی. تو یہ سی بی اے ایک طریقہ کار ہے کہ سی بی اے دے ریپرزینٹ دا ٹریڈ یونین, وہ آفس بیررز ہیں, وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں, وہ بارگین کرتے ہیں ود دی امپلائر آن ڈفرینٹ ایشوز اینڈ ڈفرینٹ پرابلمس آف دا لیبر ورک مین. تو یہ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ لیبر لاز, یہ آرڈیننس, یہ کس مقصد کے لیے پروملگیٹ کیا گیا ہے, جاری کیا گیا؟ دی مین پرپز دیٹ ریمینس, دیٹ از ناٹ یو ہیو اے ٹریڈ یونین اینڈ یو ول فائٹ اگینسٹ دی امپلائر. نو, اے کنجینیل ایٹماسفیئر از ریکوائرڈ ٹو بی پروڈیوسڈ ان دا انڈسٹری. تو یہاں پر بیسک پرپز یہ ہے کہ جب آپ کے ایشوز ہیں ان کو نیگوشیشنز کے ذریعے ایک اچھے طریقے سے آپ ان کو سارٹ آؤٹ کریں. اب ایک اور یہاں پر ان بلٹ آرگنائزیشن میں ایک میکینزم موجود, وہ کیا ہے؟ شاپ اسٹیورڈس کا ایک کانسیپٹ ہے. شاپ اسٹیورڈ کے علاوہ جوائنٹ ورکس کونسل کی بات آپ سے کی گئی. شاپ اسٹیورڈس, ایوری آرگنائزیشن وچ ہیز 50 or more members in that organization, تو وہاں پر ایک شاپ اسٹیورڈ اپوائنٹ کیا جائے. This shop steward will serve as a linkage between that very entity and between entity, I mean those workers, and that organization or establishment that is the employer. ان کے درمیان ایک لنکیج ہوگا تاکہ ایشوز جو ہیں وہ امپلائر تک لے جائیں اور امپلائر سے ڈسکس کرنے کے بعد اس کو وہ سارٹ آؤٹ کر سکے. تو یہ شاپ steward can be nominated if there is a CBA, or shop steward will be elected through a secret ballot. تو یہ ایک میکینزم موجود.
اس کے علاوہ جوائنٹ ورکس کونسل، وہ آپ کو بتایا تھا 2000 اسٹیبلش. یہ جوائنٹ ورکس کونسل کیا کام کرتی؟ جوائنٹ ورکس کونسل کا بھی یہی کام ہے کہ یہاں پر ریپرزینٹیشن آف بوتھ دا ورکرس اور ورک مین اینڈ دی امپلائرس. Representatives of the workers, their office bearers, and the representatives of the management, they are the members of this council. What is the representation? Representation of the workers is 40% in this council, whereas the representation of the management is 60%. And management must be represented by the senior management, meaning thereby by the directors or the senior executive of that very establishment. تو یہ طریقہ کار ہے، یہ شاپ اسٹیورڈ اور جوائنٹ ورکس کونسل کے ذریعے ورک مین کے ایشوز جو ہیں ان کو سیٹل کیا جائے ان کولیبوریشن ود دی مینجمنٹ. تو یہ ایک اسٹیچوٹس کے اندر، آرڈیننس کے اندر، لاز کے اندر ہی ایک ان بلٹ میکینزم ہے کہ یہ ایشوز جو ہیں سیٹل ہو جائے اس سے پہلے کہ یہ ڈسپیوٹ بنے. اب ظاہر ہے where there are so many workmen and there are the employers, they have their own priorities. So at times these disputes do arise. اب یہی آرڈیننس کے شروع میں ہم نے جو بات کی تھی، اور یہ بات ہم بار بار کر رہے ہیں کیونکہ اتنی یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے کہ اصل بات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ مین پرپز ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے. اگر ڈسپیوٹ پہلے تو اوائڈ کریں، اگر اوائڈ نہیں ہو سکتے تو ان کو ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. ناؤ وی کم ٹو دا اسٹیج دیٹ اے ڈسپیوٹ arises. When a dispute arises, how that dispute shall be resolved? That dispute shall be resolved through negotiation, through conciliation or through arbitration. تین طریقے ہیں: نیگوشیشن، conciliation، arbitration. یہ بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ سارا پروسیس کیا ہوگا. بریفلی آپ کے لیے یہ کافی ہے. وی ہیو ڈسکسڈ آل دیز تھنگ کہ نیگوشیشن میں بوتھ پارٹیز، دا ورک مین، دا امپلائر، دے ول نیگوشیٹ دا ایشو. پہلے یہاں پر بات کی کمیونیکیشن آف دا ایشو اور دا ڈسپیوٹ ٹو دی ادر پارٹ. وہ جو پرابلم ہے اس کو کمیونیکیٹ کیا جائے. کمیونیکیشن کے بعد ان کے درمیان میٹنگز ہوں گی، بائی لیٹرل نیگوشیشن بٹوین ٹو پارٹیز. اینڈ اف ایز اے ریزلٹ آف دا نیگوشیشن دیر از اے سیٹلمنٹ، تو یہ سیٹلمنٹ نہیں ہے کہ وربل سیٹلمنٹ ہو گیا اور بات ختم ہو گئی. دیٹ ول بی براٹ ان ٹو رائٹنگ اینڈ دیٹ ول بی سائنڈ بائی بوتھ دی پارٹیز، اور وہ وہاں پر سیٹل ہوگی. اف اٹ از سیٹلڈ اوکے، بٹ دیر مے بی دا سچویشن دیٹ دیز نیگوشیشنز فیل. یہ کامیاب نہیں ہوتی نیگوشیشن. واٹ وڈ ہیپن دین؟ پھر ایک کانسیلیشن کا پروسیس. اب جو ایگریڈ پارٹی ہے جس نے ڈسپیوٹ یا ایشو پریزنٹ کیا تھا انیشلی، وہ کانسیلیٹری نوٹس سرو کرے گا دوسری پارٹ. ایک کانسیلیٹری نوٹس ہوگا، اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کانسیلیشن کے لیے کہ کانسیلیشن کی جائے، the conciliators are appointed by the provincial government that you know. So then conciliator will come forward, a conciliator boards, provincial government, they can formulate. تو یہ tripartite negotiation ہوتی. Now there are three parties: a conciliator, representative of the workmen, and the representative of the management or the employer. They negotiate. یہاں بھی ہو negotiation رہی. اب conciliator کیا کام کر رہا ہوتا؟ conciliator یہ ہے کہ اگر ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں، جی کچھ ڈیمانڈ آپ کام کر دیں. امپلائر ڈیمانڈز ماننے کو تیار نہیں، ان سے کہتے نہیں آپ اس ایکسٹینٹ تک ڈیمانڈز کو مان لیں. ایک طریقہ ہوتا ہے کانسیلیشن کا، ایک اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ کسی ایک پوائنٹ پر دونوں پارٹیز ایگری ہو جائیں. if these conciliatory efforts fail, if they succeed, that would be brought in writing, that will be written, and the report will be submitted by the conciliator to the respective authorities. If students, this conciliation process fails, there is no settlement between parties. Conciliation کے بعد ایک اور طریق. If there is no settlement on account of conciliation, تو conciliator وہ دونوں پارٹیز کو پرسویٹ کرے گا کہ آپ آربیٹریشن میں چلے جائیں. ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کسی بھی ایک
پرسن پر ایگری ہو جائیں جس پہ آپ دونوں کو اعتماد ہو, اور اس کو آربیٹریٹر اپوائنٹ کر دیتے ہیں, اور وہ آربیٹریٹر آپ کے مسائل جو ہے ان کو سنے گا, ہی کین گیو این ایوارڈ. پھر وہ جو آربیٹریٹر فیصلہ کرے گا وہ بائنڈنگ ہوگا آن بوتھ دا پارٹیز. تو یہ آربیٹریشن میں if the parties agree to an arbitrator, so then matter will be referred to the arbitration. تو یہ آپ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں کہ ڈسپیوٹس کیسے ریزالو ہوتے ہیں. These are the resolution of the disputes out of court. یہاں پر اب کورٹس کی بات نہیں, ادروائز ڈسپیوٹس آئیں آپ کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن. لیکن ڈسپیوٹ ریزولوشن کورٹس میں جائیں گے وہ ذرا ایک علیحدہ پروسیجر ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کورٹس ہیو بین سیٹ اپ, تو اس کو ہم بعد میں دیکھ. تو یہ نیگوشیشن, کانسیلیشن اور آربیٹریشن کا ایک طریقہ ہے. آربیٹریشن میں جو فیصلہ دیا جاتا ہے بائی دی آربیٹریٹر, اس کو ایوارڈ کہا جاتا ہے. اب ان تمام کوششوں کے باوجود کوئی نہ کوئی ایپلیٹ سسٹم, کوئی نہ کوئی ایڈجوڈیکیٹنگ کا سسٹم ہونا چاہیے. تو ایڈجوڈیکیشن کے لیے جو سسٹم موجود ہے اس میں یہاں پر لیبر کورٹس ہیو بین اسٹیبلش. تو لیبر کورٹس میں آپ نے دیکھا کہ پروونشل گورنمنٹس کی ڈومین میں ہے, that provincial governments in consultation with the respective chief justice of the high court, they establish as many labor courts as are required in a province. Presiding officer of the labor court, اس کی qualification وہی ہونی چاہیے جو کسی ہائی کورٹ کے جج کی qualification یا ایڈیشنل جج کی, یا that person should be a sitting district judge. تو یہ qualifications ہیں. تو یہ presiding officer ہوگا, members ہوگا, those will be appointed by the provincial government. تو یہ لیبر کورٹس میں ڈسپیوٹس جائیں گے, لیبر کورٹس ان کی بات سن کر فیصلہ دے سکتے. اب ایک سٹیج یہ آ سکتی ہے کہ لیبر کورٹ کے فیصلے سے کوئی پارٹی جو ہے وہ اس سے خوش نہیں, they have their grievances. تو یہاں پہ the aggrieved party now have a right to move to the high court or prefer an appeal before the high court. تو ہائی لیبر کورٹ کے ڈسیشن کے اگینسٹ اب an appeal can be filed before the high court, but this appeal must be filed within 30 days of the decision by the labor court. یہ رائٹ 30 days تک آپ کے پاس ہے, اس کے بعد یہ رائٹ آپ کا نہیں ہوگا. تو یہ ایک سسٹم ہے کورٹس کا. کورٹس کے بعد آپ اپیل میں جا رہے ہیں, اینڈ دس از ہاؤ اٹ ورک. تو اسٹوڈینٹس, یہ ہم نے دیکھا کہ لیبر کورٹس آئیں, ایپلیٹ سسٹم آیا, کونسیلیٹری پروسیس, یہ سب آپ ڈیٹیلز میں دیکھ چکے. اب ایک بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے جس کو کمیشن کہتے ہیں. اس سلسلے میں اس کا بہت امپورٹنٹ رول. آپ نے سنا ہوگا NIRC کا بڑا ذکر ہوتا ہے, اخباروں میں آپ پڑھتے ہوں. دس از نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن. اب آپ اپنی بک میں دیکھیں گے تو بار بار جب یہ بات ہو رہی ہوگی, آپ IRO 2002 پڑھیں گے تو وہاں پر صرف کمیشن کا لفظ استعمال ہوگا. When commission is used there, it means NIRC or National Industrial Relations Commission. This commission has been established by the federal government. اس کی ڈومین جو ہے that is the geographical boundaries of Pakistan. یہ پورے پاکستان میں اس کا دائرہ کار ہے, نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن, اس کی کانسٹیٹیوشن کیا ہے, ہاؤ اٹ از کانسٹیٹیوٹیڈ, بائی ہوم اٹ از کانسٹیٹیوٹ. جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین, تو یہ کمیشن جو ہے دس از کانسٹیٹیوٹیڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ. کمیشن از کمپرائزڈ آف ممبرس اینڈ اے چیئرمین. چیئرمین اور ممبرس جو ہے ان کا نمبر جو ہے دیٹ کین ناٹ ایکسیڈ 8. The total number of members including chairman, those will be 8, and this will be presided over by a chairman. Supervisory authority جو ہے کمیشن کی یا NIRC کی یا نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کی, وہ چیئرمین ہوگا. چیئرمین اور ممبرس ان کی اپوائنٹمنٹ کی اتھارٹی دیٹ از ویسٹڈ ان فیڈرل گورنمنٹ. جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار. ان کی کوالیفیکیشنز
اور کنڈیشن آف سروس وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس کے لیے کیا کرائیٹیریا فکس کرتے. تو آرڈیننس نے یہ اختیار جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ دیئر کوالیفیکیشن اینڈ کنڈیشنز آف سروس اینڈ اپوائنٹمنٹ آف دیز ممبرس. اب نیکسٹ کویسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ NIRC کس مقصد کے لیے بنائی گئی. واٹ آر دا ڈفرنٹ فنکشنز وچ NIRC پرفارم. تو NIRC یا نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کے فنکشنز میں پہلا فنکشن وہی ہے جو آپ نے لیبر کورٹ میں دیکھا تھا. ایڈجوڈیکیٹ اینڈ ڈٹرمن این انڈسٹریل ڈسپیوٹ. انڈسٹریل ڈسپیوٹس جب سامنے آئیں گے تو دوز ول بی ریفر ٹو NIRC. NIRC قانون کے مطابق ان کو ایڈجوڈیکیٹ کرے گی, ان کو سنے گی اکارڈنگ ٹو لا, اینڈ دین دے ول ڈٹرمن دا ایشو کہ واٹ ایشو از, اینڈ دین دے ول پروناؤنس دیئر ڈیسیشن. اس میں کیا ڈیسیشن ہے دیٹ ول بی اناؤنس. تو یہ ایڈجوڈیکیشن اینڈ ڈٹرمنیشن آف دا انڈسٹریل ڈسپیوٹ یہ سب سے پہلا فنکشن جو ہے NIRC کا وہ یہ. اس کے علاوہ NIRC کہ اور ایکٹیویٹیز بھی ہیں, صرف یہ کوئی کورٹ نہیں ہے کہ جہاں پر صرف ایڈجوڈیکیشن ہو رہی. دس از اے کمیشن which has been formed for the benefits and for the welfare and to protect the rights of the labor and the industry as a whole. دوسرا جو کام ہے, جو فنکشن ہے, وہ ہے ٹو رجسٹر انڈسٹری وائز ٹریڈ یونینز. ٹریڈ یونینز کے انڈسٹری وائز ٹریڈ یونینز کو رجسٹر کرنا, کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کو ڈکلیئر کرنا, ان کا ریکارڈ رکھنا, اور اس کے علاوہ ٹریڈ یونینز اینڈ فیڈریشنز کی ریٹنگ کرنا. رجسٹرڈ جو ہیں ان کی ریٹنگ کیا ہے, اور ان کی ریپرزینٹیٹیو کیپیسٹی کیا ہے, کیریکٹر کیا ہے, وہ کتنے لوگوں کو کوئی ٹریڈ یونین جو ہے ریپرزینٹ کرتی. یہ تمام کنٹری وائڈ نیشنل لیول پر ایک ریکارڈ مینٹین کرنا تاکہ ان سے نیگوشیٹ کیا جائے اور لیبر کے معاملات کو ان سے ڈسکس کیا جائے. تو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ NIRC کے فنکشنز کیا ہیں, وہ کیا کام کرتے ہیں, ان کے ڈومین کیا ہے, دائرہ اختیار کیا ہے. اسی طرح جیسے ہم نے بات کی کہ ایک اور جو کام ہے ڈٹرمن کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس امانگس دا انڈسٹری. پوری انڈسٹری میں کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ آپ نے دیکھا انڈسٹری وائز ٹریڈ یونینز کو رجسٹر کر رہے ہیں. اب وہاں پہ کسی انڈسٹری کے لیے CBA کی اپوائنٹمنٹ یہ NIRC کے دائرہ اختیار میں ہے, یہ فنکشن بھی وہ پرفارم کرتے ہیں. اسی طرح فیڈریشن جو ہیں ٹریڈ یونینز ہوں گی, کہیں فیڈریشن ہوں گی, تو ان کے لیے CBA ڈٹرمن کرنا کہ کون ہے, یہ بھی ان کی ڈومین میں آتا ہے. اور یہ سب نیشنل لیول پر کام ہو رہا ہے, یہ کسی پروونشل لیول پر بات نہیں. دس از نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن. ابھی تک جو ہم بات کر رہے تھے وہ پروونشل ایکٹیویٹیز, یہ نیشنل لیول پر ایک کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ٹرائی اوفینسز پنشیبل انڈر ڈفرینٹ لاز. اس آرڈیننس کے تحت یا کسی اور آرڈیننس کے تحت اگر کوئی اوفینس کمٹ کیا ہے کسی پارٹی نے, تو ان کو ٹرائی کرنا اور ان کو پروسیکیوٹ کرنا اور ان کو سزا دینا. دیٹ از آلسو ون آف دا فنکشنز آف NIRC. اس کے علاوہ کسی بھی پروویژنس, جیسے میں نے بتایا کہ اگر کہیں پر وائلیشن ہوئی ہے, وائلیشن کس طرح ہو سکتی ہے, اوفینس یہ بھی ہے کہ اگر کہیں پر سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور اس سیٹلمنٹ کو وائلیٹ کیا ہے تو اس کے لیے بھی NIRC کو ریفر کیا جائے گا. کونسیلیٹر کے سامنے آپ کی سیٹلمنٹ ہو گئی, انہوں نے فیصلہ لکھ دیا ہے, اس کے بعد وہ سیٹلمنٹ آپ نے دیکھا تھا دیٹ از اے ریٹن ڈاکیومنٹ, اس کی ایک پارٹی وائلیشن کرتی, تو دیٹ میٹر ول بی ریفر ٹو NIRC, اور وہ اس کو سننے کے بعد اس پر فیصلہ دیں گے کہ واقعی یہاں پہ وائلیشن ہوئی ہے کہ نہیں. کسی کی ایلیگیشن سے وائلیشن نہیں ہوتی. تو ایک تو ٹرائی اوفینسز, کوئی کرمنل اوفینس ہے یا کوئی اور ہے, کوئی کوئرشن ہوئی ہے, انٹیمیڈیشن ہوئی ہے, کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے, یہ تمام اوفینسز ٹرائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی سیٹلمنٹ کی بریچ ہوئی ہے تو یہ میٹرز بھی NIRC کو ریفر کیے جائیں گے بائی دی ریسپیکٹیو پروونشل گورنمنٹ اینڈ دے ول لک انٹو اٹ. اب انفیئر لیبر پریکٹسز کا ایک کانسیپٹ ہے, وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے, لیکن یہاں پر یہ NIRC کے فنکشن میں بات ہو رہی ہے کہ انفیئر لیبر پریکٹسز سے مراد کیا ہے. دیٹ وی ول سی کہ یہ لیبر پریکٹسز کس کے بہاف پر انفیئر.
whether on the part of the workman or the employer, that we will see. NIRC, the matters relating to the unfair labor practices, تو ان کو بھی یہ ڈیل کرے. تو اس کے علاوہ they will serve notice to the respective parties and they will hear the case, اور اس کے بعد ڈسیشن دیں گے کہ انفیئر لیبر پریکٹسز ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، اور کون سی پارٹی ہے which is to be blamed for that, and that party will be brought to task. یہاں پر زیادہ بات ہم اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں کہ انفیئر لیبر پریکٹس ہے. بھئی ہم دیکھیں گے کہ انفیئر لیبر پریکٹس کیا ہے، تو پھر آپ اس کو اچھی طریقے سے اپریشیٹ کر سکیں. اس کے بعد ایک پرووائزو ہے، وہ پرووائزو آپ پلیز دیکھ لیجئے، سلائیڈ پر دیکھیں کہ انفیئر لیبر پریکٹس پہ جو ایکشن لے رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے یہ پرووائزو کیا کہتے ہیں. Provided that except during pendency of an industrial dispute, the Commission shall not grant interim relief against any action mentioned in subsection 63D of this ordinance. So students, یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ interim relief Commission نے دینا ہے for any offenses mentioned in 63D, تو وہ pendency of dispute جو ہے اس کے دوران یہ سب کچھ ہوگا. اس کے علاوہ انٹرم ریلیف NIRC نہیں دے گا، یہ پرووائزو. اس کے علاوہ NIRC کے فنکشنز میں ویری امپورٹنٹ فنکشن، ایڈوائز گورنمنٹ ریگارڈنگ انڈسٹری وائز ٹریڈ یونینز، فیڈریشنز، کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹس اینڈ ڈفرینٹ اسٹیپس وچ آر ریکوائرڈ ٹو بی ٹیکن بائی دی گورنمنٹ. تو اپنے رپورٹس دے گا، ریکمنڈیشن دے گا، ان کو بتائے گا، اور ان کے رائٹس کے لیے جو گورنمنٹ کر سکتی ہے، تو یہ سارے ریکمنڈیشنز کرنا یہ NIRC کے فنکشنز میں شامل. یہ جو ہم نے دیکھا کہ وہ لسٹ بناتے ہیں کنٹری وائڈ ٹریڈ یونینز کی، فیڈریشنز کی، ان کی ریٹنگ دیکھتے ہیں کیا ہے اور ان کا ریپرزنٹیٹیو کیریکٹر کیا ہے. اس کے بعد وہ اپنے رپورٹس بناتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے، یہ کیسے کام کر رہے ہیں. تو ورکرز کی ویلفیئر کے لیے، ان کے ایجوکیشن اینڈ ادر پروجیکٹس، اور اس لحاظ سے جو کچھ بھی ہونا چاہیے، اور ٹریڈ یونین کو فلرش کرنے کے لیے، ہیلدی گروتھ آف دا ٹریڈ یونین، اس کے لیے بھی ریکمنڈیشن دوز آر گیون بائی NIRC. تو یہ NIRC کا یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے، بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے وچ از اسائنڈ ٹو دس کمیشن. ٹریڈ یونینز کی گروتھ میں یہ بڑا رول ہے. دا کمیشن، دا NIRC, that plays a very important role in the growth of the trade unionism, in the flourishment of the trade unionism, in moving it ahead. اس کو آگے بڑھانے میں there is a great role of this commission. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ ٹریڈ یونینزم کو فروغ دینا ہے، پرپز وہی رہتا ہے جس کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے، کہ ہیلدی انوائرمنٹ، ہیلدی انڈسٹریل انوائرمنٹ ہیلدی اسی وقت ہوگی جب امپلائر اینڈ دی ورک مین دونوں ایک ہیلدی وے میں کام کر رہے ہیں. امپلائرس کے بھی کوئی رائٹس ہوں گے، امپلائرس کے بھی ڈیوٹیز ہوں گی، اسی طرح ورک مین کے بھی کچھ رائٹس ہوں گے، کچھ ان کی ڈیوٹیز ہوں گی. تو یہ تمام کوئی ایک ہیلدی انوائرمنٹ میں کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک پلے فیلڈ مہیا کرنی ہے، وہ ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک مہیا کرنا ہے. اس کے لیے یہ کمیشن بھی اسٹیبلش کی. تو کمیشن کا ایک اور جو فنکشن ہے دیٹ از ٹو پروموٹ ہیلدی ٹریڈ یونینزم. یہ کام کرنا جو ہے اس کے لیے کام کرتی ہے یہ کمیشن، اور وہ ریکمنڈیشن جو گورنمنٹ کو ہم بات کر رہے تھے وہ بھی اسی کا ایک پارٹ. اسی طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ فارمیشن آف دا ٹریڈ یونینز، فیڈریشنز ایٹ نیشنل لیول، اس میں جو فیسیلیٹیشن ہو دیٹ فیسیلیٹیشن از پرووائڈیڈ بائی NIRC. اس کے علاوہ کچھ اور فنکشنز، کچھ اور پارٹس جو گورنمنٹ چاہے اور فرام ٹائم ٹو ٹائم which are assigned to the commission, those functions will be provided by the commission and those powers will be exercised by the commission. تو یہ کچھ تھا، یہ NIRC کس مقصد کے لیے بنا ہے، یہ کون کون سے فنکشن جو ہے NIRC جو ہے وہ ان کو پرفارم کرتا ہے، یہ ہم ساری باتیں کر رہے تھے. اب کمیشن جو ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، ایکشنز جو ہیں، یہ کہ فورم آف ایڈجوڈیکیشن بھی
جو سب سے پہلا ہم نے فنکشن دیکھا وہ یہ فورم آف ایڈجوڈیکیشن. تو ایز اے فورم آف ایڈجوڈیکیشن ڈسپیوٹس ان کے پاس آتے ہیں تو ڈسپیوٹ کو ٹرائی کرنا وہ بھی اس کے کام میں شامل. تو یہاں پہ یہ ہے کہ خود بھی ایڈجوڈیکیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ڈفرینٹ ڈسپیوٹس کو NIRC کین ریفر ٹو دا لیبر کورٹس. اور وہاں پہ دو صورتیں ہوں. لیبر کورٹس کو NIRC کہہ سکتا ہے کہ یو ٹرائی اٹ ایٹ یور لیول, اور بعض دفعہ دا NIRC کین سیک رپورٹ فرام دی لیبر کورٹ. یہ ہم آپ کو ڈسپیوٹ ریفر کر رہے ہیں, اس کو ایڈجوڈیکیٹ کریں, اس کو انکوائر کریں اور ہمیں اس کی رپورٹ بھی دی جائے. تو دین رپورٹ ول آلسو بی سبمٹڈ بائی دی لیبر کورٹ ٹو NIRC. اس کے علاوہ کمیشن ڈفرینٹ فنکشنز کرتے ہوئے, ایڈجوڈیکیشن کے کام کرتے ہوئے یہ انکوائریز کر سکتا ہے, کمیشن بھیج سکتا ہے, کمیشن اپوائنٹ کر سکتا ہے, ان کے پاس اختیار ہے. دوسرے بہت سی پارز ہیں, کسی پریمیسز میں انٹر ہو سکتے ہیں ممبرز آف دا کمیشن اور اینی آتھورائزڈ پرسن, یا ریکارڈ کو سیز کر سکتے ہیں. یہ تمام ڈیوٹیز, یہ پارز, دوز آر اسائنڈ آر ویسٹڈ ان دا کمیشن اینڈ دے کین ایکسرسائز اف نیڈ ارائزز. میں اب جس بات کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بینچز آف دا کمیشن. آپ نے دیکھا 8 ممبرس ہیں, ایڈجوڈیکیشن بھی اس کا کام ہے, اور باقی ریکمنڈیٹری اینڈ سجیسٹیو نیچر کے ڈیوٹیز ہیں, بینیفیشل افیئرز ہیں, بینیفیشل فار دی لیبر اور فار دی امپلائر. تو اس کام کے لیے یہ جو ایڈجوڈیکیشن کا کام ہے, یہ جو ڈسپیوٹس آتے ہیں ان کو سننا اور فیصلہ کرنا اکارڈنگ ٹو لا, اس کو ہم ایڈجوڈیکیشن کہتے ہیں. تو یہ ایڈجوڈیکیشن یہ کمیشن کیسے کرتے؟ تو یہاں پر بات ہوئی کہ اس ایڈجوڈیکیشن کے لیے 3 طریقے ہیں, 3 قسم کے بینچز جو ہیں کمیشن میں فارم ہوتے. ایک کو کہتے ہیں سنگل بینچ. سنگل بینچ میں دیر از اونلی 1 ممبر وچ ہیئرز دی ایشوز اینڈ ڈسپیوٹس اینڈ گیوز دا ڈیسیژن. یہ سنگل ممبر بینچ جو ہے یہ قائم کیے جاتے. اس کے علاوہ دوسرے جو بینچز ہیں دوز آر کمپرائزڈ آف 2 ممبرس, ان کو ڈویژن بینچ کہا جاتا. تو سنگل بینچ, اس کے بعد اگر زیادہ امپورٹنٹ نیچر کا معاملہ ہے تو وہ ڈویژن بینچ کو ریفر کر دیا جاتا. اس کے علاوہ ایک زیادہ امپورٹنٹ میٹر ہے, اس کو زیادہ ممبرس کو سننا چاہیے, تو اس کے لیے فل بینچز آر کانسٹیٹیوٹڈ بائی دی کمیشن. یہ چیئرمین کا کام ہے, دی کانسٹیٹیوشن آف دی بینچز, سنگل, ڈویژن اور فل بینچ. فل بینچ میں کیا ہوتا ہے؟ فل بینچ میں ایٹ لیسٹ دیر مسٹ بی 3 ممبرس, 3 اور مور ممبرس, لیکن 3 سے کم نہیں ہوں گے فل بینچ. فل بینچ میں کم سے کم 3 ممبرز ہونے چاہیے. تو یہ دیٹ ڈپینڈز اپون دا نیچر آف دا ایشو اور دا ڈسپیوٹ کہ کس بینچ کے سامنے جانا چاہیے. تو اس طرح یہ بینچز کانسٹیٹیوٹ کیے جاتے ہیں اور ان کے فیصلے ہوتے ہیں. اب یہ جو ڈسپیوٹ آپ لے کر جا رہے ہیں کمیشن کے پاس, یہ ڈیسیشن NIRC نے جب دینے ہیں تو اس میں اب ہم نے بات کی بینچز کی, وہ اس وجہ سے بات کی کہ آگے ایک بات آئے گی کہ این اپیل کین بی فائلڈ بیفور دا فل بینچ. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ کے پاس یہ بیک گراؤنڈ ہے تو آپ کے لیے بات مشکل نہیں ہوگی. تو یہ بینچز سنتے ہیں, اپنے فیصلے دیتے ہیں. ڈیسیشنز آر گیون بائی دیز بینچز. If a decision is given by the single bench or the division bench, an appeal can be referred against that before NIRC, and that will be before the full bench of NIRC. سنگل اور ڈویژن بینچ کے فیصلے کے خلاف اسی کمیشن کے سامنے, اس کے فل بینچ کے سامنے اپیل کی جا سکتی. تو اسٹوڈینٹس, یہ آپ نے دیکھا کہ NIRC ایڈجوڈیکیشن کر رہی ڈفرینٹ ایشوز اینڈ ڈسپیوٹس کی. And an appeal also remains with the same commission. یہ اپیل کسی اور فورم کے پاس نہیں جا رہے. I have explained you the different benches because the appeal filed before the single bench and the division bench and decisions thereof, those can be challenged before the full bench of the commission or NIRC. اور یہ full bench جو decision دے گا اس اپیل میں, that would be binding on the parties and that would be final. اس کے علاوہ different powers ہیں کمیشن کی. کمیشن has the powers to make regulations. Different regulations
for the purpose of the smooth running of the ordinance, procedural matters, ان کے لیے جو ریگولیشن بنانے ہوں تو those powers are vested in the commission. وہ کمیشن بنا سکتا ہے NIRC کے افیئرس کو چلانے کے. اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل پار which are vested, ہم نے کہا they can try offenses. اگر کسی ممبر کی, کسی کورٹ کے ممبر کی کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے, some action, some word spoken which can amount to ridicule and contempt of that member, that will be tried under contempt of court procedure. That person will be tried. اسی طرح we have seen this, if some obstruction is made in the running of the affairs or the proceedings of the commission, an action can be taken. تو یہ NIRC کی ہم بات کر رہے تھے کہ NIRC کیسے فنکشن کرتا ہے, اس کی پارس کیا ہیں, ایڈجوڈیکیشن کیا ہے, ایڈیشنل پار کیا ہے. تو یہ پار ٹو میک ریگولیشنز میں دیر آر ڈفرینٹ پارس. اس میں سے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس مقصد کے لیے بنائی جاتے ہیں. تو اس میں آپ ایک دو پارٹس دیکھ لیں کہ یہ ریگولیشنز آخر کس کام کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہ آپ سلائڈ پر دیکھیے گا. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing part, such regulation may provide for all or any of the following matters, namely. یہ ریگولیشنز ہیں لیکن اس میں کیا کچھ پرووائڈ کیا جائے گا. Registration on industry wise trade unions, regulations regarding registration, بات یہ ہو رہی ہے. Registration of industry wise trade unions, federations of such trade unions and federations at national level and procedures for such registration. یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف رجسٹریشن ہونی ہے اس کے لیے ریگولیشن. یہ رجسٹریشن تو کام ہے لیکن رجسٹریشن کا پروسیجر کیا ہوگا اس کے لیے ریگولیشنز بنانا یہ کمیشن کا کام ہے. اینڈ دے کین میک ریگولیشن, اور جیسے وہ ریگولیٹ کریں گے جس طریقے سے, کس کے لیے بائنڈنگ ہے, کیا انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے, امپلائر کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں, all these are to be regulated, and those regulation, you know, that is the part of the law, those will be binding on the respective parties. تو یہ اس لیے بات ہو رہی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو پارٹ ٹو میک ریگولیشن, ان میں کس قسم کی ریگولیشنز ہیں جو کہ بنائی جاتی ہیں اور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈٹرمنیشن آف کلیکٹیو بارگیننگ یونٹس. اب یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے, وی ہیو آلریڈی ڈسکس دیٹ دس از within the domain of the commission that they can appoint collective bargaining agent. یہ کام تو کرنا ہے کمیشن, لیکن کمیشن یہ کام کرتے ہوئے کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ کے لیے ریگولیشنز کیا بناتا ہے, یہ سارے یونٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا پروسیجر ہے, یہ بات ہو رہی, یہ پارز اس کے پاس. اس کے بعد ریگولیشن ریگارڈنگ, یہ دیکھتے ہوئے آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی اس سے علیحدہ بات نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. دس از ریگارڈنگ پار آف ریگولیشن. ڈٹرمنیشن آف کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ فرام امنگس دا انڈسٹری وائز ٹریڈ یونین, فیڈریشنز آف سچ ٹریڈ یونینز, اور ایز دا کیس میں بی فیڈریشنز ایٹ دا نیشنل لیول اینڈ دا پروسیجر دیر آف. اس کا پروسیجر اور ساری چیزیں, یہ سارا جو ڈومین ہے اس کے لیے بھی ریگولیشنز بنانا. تو یہ اس لیے یہ باتیں ہوئی ہیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کون سے ریگولیشنز ہیں, کون سی باتیں ہیں, کس کے لیے ریگولیشنز ہیں, یہ پارٹس کیوں اسائن کی گئی ہیں, واٹ آر دیز پارٹس. تو یہ پارٹس ٹو میک ریگولیشنز میں اور جو چیزیں شامل ہیں, دیٹ انکلوڈ دا پروسیجرس انکلوڈنگ رولز آف ایویڈنس فار ایڈجوڈیکیشن آف دا انڈسٹریل ڈسپیوٹس. اب ڈفرینٹ پروسیجرز آر ٹو بی ڈیولپڈ کہ یہ جو آپ نے کام کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہو. آپ نے ایڈجوڈیکیشن کے لیے اپلیکیشن دینی ہے, وہ اپلیکیشن کا کوئی فارمیٹ ہوگا, کس کو سبمٹ کروانی ہے, اس کے ساتھ کوئی فی ہوگی یا نہیں ہوگی, اور یہ تمام چیزیں پروسیجرل میٹرز میں آتی. تو یہ دوز ول بی ڈیزائنڈ, یہ پارز ہیں, اس کے لیے ریگولیشن بنانے پڑیں گے. تو یہ ریگولیشن بنانے کا اختیار کمیشن کو دیا گیا. اس کے علاوہ رولز آف ایویڈنس. اب ایویڈنس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ رولز آف ایویڈنس میں یہ ہے کہ ایویڈنس کس طرح آپ دیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں دوز ول بی ریگولیٹڈ, اور یہ پارز کمیشن کو دے دی گئی ہیں کہ وہ اس بارے میں باقاعدہ اس کو ریگولیٹ کرے تاکہ ریسپیکٹو پارٹیز پر اٹ از بائنڈنگ.
and regulations regarding the adjudication of the industrial disputes, and while adjudicating the industrial disputes, what will be the rules of evidence which are to be followed at that very point in time. یہ adjudication کے process میں rules of evidence کیا ہوں, تو یہ تمام چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہوں گی, بلکہ ریگولیٹ کرنی ہوں گی, ناٹ ڈیسائیڈ, دے ہیو ٹو ریگولیٹ اٹ. یہ پارس کمیشن کو دی گئی ہیں, یہ اس کا دائرہ اختیار ہے کہ اگر وہ ایسے کرتے ہیں تو دیٹ از ویری لافل. اس کے علاوہ کمیشن کے پاس کیا پارس ہیں, کیا اختیارات ہیں, وہ بتائے گئے ہیں. یہ پارس کس کام کی ہیں؟ پارس ٹو میک ریگولیشن, یہ ہم بات کر. نیکسٹ آپ دیکھیے گا کہ پروسیجر انکلوڈنگ رولز آف ایویڈنس فار ٹرائل آف اوفینسز. ابھی بات ہو رہی تھی کہ پروسیجر اینڈ رولز آف ایویڈنسز ریگارڈنگ انڈسٹریل ڈسپیوٹس. اب وہ رولز آف ایویڈنس ہی بنائے جا رہے ہیں. فار ٹرائل آف اوفینسز میں رول آف ایویڈنس کیا ہوں گے, اس کے لیے ریگولیشنز کیا ہے, یہ پار بھی کمیشن کو دے دی گئی ہیں. کمیشن از empowered to make these regulations. Rules of evidence, those will be different for the different eventualities. وہ ایک وہاں پہ ایک طریقہ کار مختلف ہوگا انڈسٹریل ڈسپیوٹس میں. while the offenses are being tried, there will be the different procedure, there will be different regulations. So that part is also assigned and vested in the commission. By the commission, by now you must be knowing, I mean NIRC, that is National Industrial Relation Commission. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس پروسیجر فار ڈیلنگ ود انفیئر لیبر پریکٹسز. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے کہ لیبر پریکٹسز میں کون سی پریکٹسز ہیں وچ آر انفیئر لیبر پریکٹسز. اب یہاں پر تو بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ کمیشن کا اختیار ہے کہ ایسے ریگولیشنز بنائیں کہ انفیئر لیبر پریکٹسز جو ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے جو پروسیجر ہوگا, ود ریگارڈ ٹو دیٹ پروسیجر different regulations can be made by the commission, and that is within the very domain and a lawful authority which is vested in the commission, and they can do that. اور یہ تمام وہ بنائیں. اب یہ unfair labor practices ہم نے پہلے بھی اس کی بات کی کہ کمیشن کے پاس اختیار ہے. پہلے ہم نے بات یہ کی تھی کہ کمیشن جو ہے unfair labor practices کے جو ایشوز ہیں, ڈسپیوٹس ہیں, ان کو ایڈجوڈیکیٹ کر سکتے. یہاں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ انفیئر لیبر پریکٹسز سے متعلق پروسیجرل میٹرز ہیں, ان میں ریگولیشنز کی فارمیشن, دیٹ پار از ویسٹڈ ان دی کمیشن. اب یہ ایک اپنی جگہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے انفیئر لیبر پریکٹسز. ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ انفیئر لیبر پریکٹسز ہیں کیا, اور یہ انفیئر لیبر پریکٹسز کس کے پارٹ پر ہوں گی, ویدر دیز ول بی آن دی پارٹس آف دی امپلائر اور دا امپلائیز, اور وہ کون کون سی پریکٹسز ہیں جن کو ہم انفیئر لیبر پریکٹسز کے دائرہ کار میں لا سکتے ہیں, which we can try that these practices are unfair labor practices. These have been duly taken care of, اور ہمیں دیکھیں گے یہ کون سی پریکٹسز ہیں جو کہ انفیئر لیبر پریکٹسز ہم جنہیں کہیں گے, اور ان کے ٹرائل کا اختیار ہے NIRC کے پاس ہے. ان کے پروسیجرل میٹر کے لیے ریگولیشن بنانا اس کی پارس NIRC کے پاس ہیں. یہ ہم یہاں تک یہ بات کر رہے ہیں. تو اسٹوڈینٹس واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, دیٹ از دی پارس وچ آر ویسٹڈ ان NIRC. اس کے علاوہ سپرنٹینڈنس آف دا چیئرمین اوور دا افیئرز آف دا کمیشن, یہ ایک پار ہے, لیکن اس پار کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ڈفرینٹ ریگولیشنز بنانا, یہ دوز ول بی فارمولیٹڈ کہ چیئرمین ہاؤ دیٹ ول سپروائز ڈفرینٹ افیئرز آف دا کمیشن, دیٹ از آلسو ان دی ڈومین آف دا چیئرمین, اینڈ اے پار ہیز بین گیون دیٹ یو کین ریگولیٹ دا پروسیجرل میٹر اینڈ ہاؤ دی سپروائزری پارز دوز ول بی ایکسرسائز. تو یہ ریگولیشنز جو ہیں ان کو فارم کرنے کا اختیار بھی کمیشن کے پاس. اس کے علاوہ فارمس آف رجسٹرز, پروسیسز اینڈ ریٹرنز ان ریسپیکٹ آف میٹرز ریلیٹنگ ٹو دی فنکشنز آف دا کمیشن.
یہ رجسٹرز پروسیسز جو ایشو ہوں گے ڈفرینٹ فارمز کس قسم کے ہوں گے, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب پار میں ہے کمیشن کی کہ ریگولیشن بنانا کہ یہ کس قسم کے ہوں گے. دیٹ از ان دا ڈومین اینڈ پار آف دا کمیشن اینڈ کمیشن وڈ ایکسرسائز دیٹ. سو اسٹوڈینٹس, یہ ہم پار کی بات کر رہے تھے, تو یہ ڈفرینٹ ایشوز جو ہیں دوز کین بی ریزڈ بفور دی کمیشن. اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ ریزنگ آف انڈسٹریل ڈسپیوٹ بائی اے فیڈریشن. تو اس میں دیکھیے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دی آرڈیننس a federation of industry-wise trade union or a federation at the national level. Industry-wise trade union ki federation or the federation at the national level may, if it is a collective bargaining agent, raise an industrial dispute affecting all employers or workers of the establishments represented by the federation, and a decision of the commission shall be binding on all such employers and workers. اب یہاں پر اختیار جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ فیڈریشن آف امپلائرز بھی یہ کام کر سکتی ہے, اور فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز ایٹ نیشنل لیول بوتھ کین ریز دیئر ایشوز بفور دی کمیشن, بفور دی NIRC. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دی آرڈیننس. اگر انڈسٹریل ریلیشنز آرڈیننس 2002 میں اس سے پہلے کچھ اور بات جو کہی گئی ہے which is contrary to this section would prevail over that. تو یہ اختیار دیا ہے ٹریڈ یونین کو, فیڈریشن آف ٹریڈ یونین کو through their collective bargaining agents اور فیڈریشن آف امپلائرس کہ وہ اپنے ایشوز کو NIRC کے سامنے ریز کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بات جو زیادہ امپورٹنٹ ہے that the federation and the decision of the commission shall be binding on all such employers and workers. کہ اگر آپ اپنا ایشو ریز کر رہے ہیں and a decision has been given by the commission, that will be binding on the employers and the workmen. That's very important. So NIRC کا بہت important role. You have seen that NIRC or this commission, this doesn't have only the role of the adjudication of the disputes or the issues brought forth. It has vast domain. The area of activities or the assignments or the objectives or the functions of the NIRC, those are much larger than only adjudication. That is also very important aspect. But you see that they take part in the growth of trade unionism, in the flourishment of trade unionism, in educating them. But after saying that, I must say that is the healthy trade union activities for which the Commission is striving. Commission اس لیے کام کر رہا ہے کہ healthy trade union activities کا فروغ ہو سکے. تو اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھا کہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن, this is a very important organ and which plays a very vital role in educating, in providing trade union atmosphere, in the creation of the federations and providing all assistance to all of them. It is assisting and suggesting to the government different measures. At the same time, it has an important role of adjudication of disputes. تو NIRC کے بعد ہم اب دیکھیں گے کہ امپورٹنٹ رول جو ہے بلکہ اسپیکٹ انفیئر لیبر پریکٹسز کا, اس پر بات نہیں ہوئی. تو آج ہم اپنی ڈسکشن یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کنٹینیو کریں گے لیبر لاز کو. یہاں تک میرے ساتھ رہنے کا بڑا انجوائے کیا میں نے آپ کے ساتھ یہ لیکچر. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.